بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک بار پھر جی سعودی عرب اور چین کی انٹری ہوئی ہے اور نام پھر عمران خان کا ہے۔ میں شروع میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بطور پاکستانی قوم ہمیں بیٹھ کے یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کون حکمران ہوگا، کون اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، کون عوام کا نمائندہ ہوگا، یہ منتخب کس نے کرنا ہے۔ کیا یہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، کیا ان کی خواہش کے اوپر ہماری حکومتیں بنے گی اور گرائی جائیں گی؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور کیا واقعتاً ہمارے وہ دوست ممالک ایسا چاہتے بھی ہیں، یا ان کا کوئی مطالبہ بھی ہے، یا ہمارے ہاں صرف اور صرف جو ہے وہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں؟ میں تفصیل سے بات کروں گا اس کے اوپر۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ کیا پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں، کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، کس کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے؟ جس طرح فی الحال نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے لاڈلا پلس کی جو خبریں ہیں، جو ان کو برا بھی لگتا ہے کہ وہ لاڈلے کیسے ہیں اور طاقت کی چھتری تلے وہ آئے ہیں، اور جس طریقے سے آپ اندازہ کیجئے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، کوئی ججز کا روسٹر جاری نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ صالح ظافر صاحب نے خبر بریک کر دی ہے کہ آئندہ ہفتے کے آخر میں نواز شریف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی۔ اب یہ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ صالح ظافر کا اور مسلم لیگ نون کا بڑا گہرا رشتہ ہے، تو اس سے اندازہ آپ کو ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان کی عوام ہے۔ کیا اس پورے عمل میں جہاں پہ ان کے اوپر کوئی حکومت بننی ہے، کوئی وزیر اعظم بننا ہے، اس میں پاکستان کے لوگوں کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ کیا ان کی مرضی سے حکومت آنی ہے، یا بس وہ ایک اس پورے پروسیس کا ایک مشق کا حصہ تو ضرور ہیں، لیکن بس وہ دکھنے کو ہیں، اس حد تک ہیں کہ وہ ووٹ ڈال رہے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ آج خواجہ سعد رفیق کراچی میں فرما رہے تھے کہ ضرورت ہے مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ نکلے بھی۔ ان کے مطابق یہ نہ ہو کہ ووٹ کسی اور کو پڑے اور نکلے کسی اور کی پرچی۔ خواجہ صاحب بڑے ہی سیدھے سادے بھولے آدمی ہیں۔ وہ شکریہ ادا کر رہے تھے ان لوگوں کا جن کو یقین ہو گیا ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ نہیں، لوگوں کو یقین نہیں ہے، پبلک کو یقین نہیں ہے، گراؤنڈ پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن چونکہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کی انگلی پکڑی گئی ہے وہی راستہ ہے وزارت عظمیٰ کا پاکستان کے اندر، تو اس لیے لوگوں کو لگ رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے، اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ اس میں عمران خان کا کیا نام۔ اب ہوا یہ ہے کہ فضل الرحمان نے مری کے اندر ایک ورکرز کنونشن کیا جہاں پہ انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان کے دو قریبی برادر ممالک کو پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر گھسیٹا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چین اور سعودی عرب نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ آئے، دوسرے ممالک ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جنہیں عمران خان چور کہتا تھا۔ عوام رائے تبدیل کریں، ذمہ داری عوام پہ ہے، یعنی ان کو لوگوں پہ یقین ہے لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چین کبھی بھی پاکستان کی حکومتوں کے حوالے سے کبھی بھی اس نے مداخلت نہیں کی، ہمارا وہ اس قسم کا دوست ہے۔ رہی بات سعودی عرب کی، تو جب عمران خان کے اوپر پچھلے سال جو کچھ ہوا تو اس کے بعد جو پہلا کانٹیکٹ ہوا تھا وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا تھا۔ میرے خیال سے یہ تاثر قائم کرنا اور یہ بات کرنا یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ سعودی عرب کی اور چین کی ہمارے دل میں بہت جگہ ہے، بہت احترام ہے، بہت مشکل وقت میں پاکستان کے وہ ساتھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے دوستوں کو بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور میرے خیال سے ہمارے سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عمران خان کا مقابلہ کریں نا آپ چین سعودی عرب کی آڑ لے کے عمران خان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور کیا چین اور سعودی عرب کو نہیں پتا؟ انہوں نے تو سمپل سی بات کی تھی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ کیا ان کو نہیں پتا
کیا ان کی ایمبیسیز یہاں سے خبریں نہیں بھیجتی کہ پاکستان میں کون پاپولر ہے، کیا حالات و واقعات ہیں؟ سو میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوست ممالک کو ان چیزوں میں نہیں لانا چاہیے. یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور عوام میں ان کا بڑا اچھا تاثر ہے. وہ تاثر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. میرے خیال سے اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ فارن آفس کو بولنا چاہیے. اب رہی بات کہ عمران خان کے مقابلہ، اب عمران خان کا مقابلہ تو ہو نہیں پا رہا. کیسے نہیں ہو پا رہا؟ پہلے ایم کیو ایم والے لاہور آئے اور اس کے بعد اب کراچی گیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا وفد. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہادرآباد مرکز گئے، خبر ملی ہے کہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کا فون وہاں پہ گم ہو گیا. چلے فون شون گم ہوتے رہتے ہیں، آپ خیریت سے واپس آئیں، یہ بڑی بات ہے. اب خبر اگلی ملے. اب بتایا گیا کہ نواز شریف تو چوتھی بار وزیر اعظم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر بتایا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون اکیلی پورے ملک کے اندر یہ کرے گی. آج کی ذرا خبر سن لیجئے کہ مسلم لیگ نون نے پورے پاکستان کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا اپنے حلقوں میں ووٹ ہوتا ہے، پارٹی ووٹ ان کے ساتھ مل جائے تو ذرا جیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کے لیے دروازے ذرا کھولے ہیں. پتہ یہ چلا ہے کہ پارٹی ذرائع کے مطابق ایک سروے تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسعاد ڈار کی نگرانی میں مکمل کیا گیا ہے، جس میں مجموعی طور پہ 7 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حصہ لیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ نے جو سروے کیا ہے اس سروے کی بنیاد کے اوپر آپ کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت نہیں سکتے. اگر وہ سروے یہ کہتا کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیت سکتے ہیں تو آپ یقینی طور پہ کہتے کہ ہم کسی الیکٹیبل کو شامل نہیں کریں گے، ہم پارٹی چھوڑنے والوں کو شامل نہیں کریں گے، ہم اپنے کارکنوں کو نوازیں گے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اب باہر سے کچھ مدد چاہتے ہیں. اب نواز شریف جا رہے ہیں بلوچستان، اور بلوچستان وہ کل جائیں گے اور وہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی جو نگران وزیر اعظم کی پارٹی ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، باقی سب کے ساتھ. تو میاں صاحب کو اگر اتنا کھلا میدان دینے کے بعد، عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی یہ صورتحال ہے، تو پھر مان لیں میاں صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو جتنی ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں یہ ارینجمنٹ وقتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب ہمیں کوئی 2/3 کے قریب اکثریت نہ ملی تو معاشی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں گے. نہیں، معاشی مسائل آپ حل کر بھی نہیں سکتے. اگر آپ کر سکتے ہوتے تو آپ کے اسحاق ڈار پچھلے 16 مہینے میں آپ کی حکومت کا میجر پارٹ تھا، تو اس نے اگلی حکومت میں ہونا تو کیا فرق آپ ڈال لیں گے؟ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے. لیکن چلے شوق جو لانے کا آپ کو ہے وہ لے آئے. دوسرا ایک اور خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بڑی جلد بازی کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے آج ہی میٹنگ کی گئی. جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین جو ہیں ان کے نام کے اوپر اتفاق ہوا. پھر خیبر پختونخوا کے گورنر نے آج ہی سمری کی، اور سمری دستخط کرنے کے بعد ان کا نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ فوری طور پہ آج ہی ان کے عہدے کا حلف جو ہے اٹھائے. تو گورنر نے آج ہی ان سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا. اتنی جلد بازی. لیکن ظاہر ہے جب آپ اس قسم کی جلد بازی کریں گے، اور وفاقی حکومت نے ان کو مبارکباد بھی دے دی، انوار الحق کاکڑ نے مبارکباد دی، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری کے خلاف باقاعدہ عدالت جانے کا اعلان کر دیا ہے. تو جناب پھڑا تو پڑ گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو نائب صدر ہیں ظاہر شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب کردہ نگران وزیر اعلیٰ کسی صورت قبول نہیں کریں گے، اور اس انتخاب کے حوالے سے اب ہم عدالت جائیں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی عدالت جائیں گے، کیونکہ آج کل عدالتوں میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلہ جو ہے کس حوالے سے، کس لیڈر یا کس پارٹی کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.